ویسے تو ظاہر ہے ہم اللہ کی ساری ہی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. کون سی ایسی نعمت ہے آپ کے ذہن میں جس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر بڑا ریٹ کیا ہو یا بڑی اہمیت دی ہو؟ انسان تو اپنے وجود کو بھی ظاہر ہے کسی طور سے اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اس وجود کے ساتھ بھی صبح و شام کھیل رہا ہوتا ہے. لیکن آج ایک ایسی نعمت پہ ہم بات کریں گے جس پر بات کرنے سے قبل یہ بات سمجھانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اکرامات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیے ہیں، یعنی اس کی نعمتوں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا. یہ جملہ ہے لیکن اس جملے کے پیچھے پوری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، آپ اس کی نعمتوں کو گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے. آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، کئی گنا، کئی ہزار بار، کئی لاکھ بار، کئی کروڑوں بار ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتوں کا کوئی اختتام ہے ہی نہیں صاحب. آپ اس کو شمار کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں. یعنی وہ رب وہ ہے کہ جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے، اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں یہ کہوں کہ انسان صرف اس نعمت کا، یہ جو نہ نظر آنے والی ایک نعمت ہے نا جسے ہم ہوا کہتے ہیں، اس کا آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر آکسیجن بند ہو جائے، سفوکیشن ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہو جائے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے اور عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی منٹوں کا کھیل ہوتا ہے انسان کا کہ منٹس کے اندر انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر میں بات کروں، آپ نے کبھی سوچا پانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے اس بات کا. اندازہ اس لیے نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اس وقت آپ جس گھر میں موجود ہیں نا، وہاں آپ جیسے اپنا فریج کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ پانی کی بوٹلز آپ کے پاس سجی ہوئی ہیں. آپ جب اپنا ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نل کا کھولتے ہی جو ہے وہ پانی وافر مقدار میں آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. آپ پانی کو پی بھی رہے ہوتے ہیں، آپ پانی کو جو ہے وہ ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اسراف بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس نعمت کا اندازہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اندازہ اس کو ہوگا جس کے پاس پانی جیسی نعمت نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو ایک گھونٹ صاف پانی نہیں ہے. ہاں جناب، ایسی بات کر رہا ہوں میں، جس کے پاس ایک گھونٹ پینے کو پانی نہیں ہے. چلے جائیے اس وقت بھی، اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیے، تھر میں چلے جائیے، چولستان میں چلے جائیے، پنجاب کے اندرون میں چلے جائیے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کو پانی میسر نہیں ہے. اور ایون اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ کو کئی شہر ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں پر جو پانی آپ پیتے ہیں وہ گدلا پانی ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے. یعنی بہت سی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی جانوروں تک کو جو ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے، وہ ہم انسان پاکستان کے اندر پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نعمت ہے جسے آپ پانی کی نعمت کہتے ہیں، اتنی عظیم ترین نعمت ہے صاحب، اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نعمت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس 2 گھونٹ پینے کو پانی میسر نہ ہو، اور اگر ہو تو صاف پانی میسر نہ ہو. اور اگر اور ریلیونٹ بات کر دوں تو شاید ہو سکتا ہے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اگر غزہ کے پیاسوں کی پیاس آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ وہاں پر جو صورتحال ہے اور جس طرح سے بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پانی کے لیے بلک رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، اور جس انداز سے بیچارے وہ سمندر کا پانی پی رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو سورۃ الانبیاء میں کن الفاظ میں بیان کیا، ذرا سمجھیے کہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ جتنی بھی آپ زندگی دیکھ رہے ہیں نا، جتنی بھی زندگی یہ جو زمین پہ آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کو زمین کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، شجروں کی صورت میں، یعنی جو کچھ بھی پھل پودے وغیرہ سب کچھ، اور ایون انسان، یعنی اس میں آپ چرند کو بھی شامل کر لیں، جانوروں کو بھی شامل کر لیں، پرندوں کو بھی شامل کر لیں، جتنی حیات آپ کو نظر آتی ہے سب کی سب اس کی جو بیس ہے، بیس وہ بنیادی طور پہ پانی ہے. اور کیا زبردست ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ، آج میں ذرا اس پہ بات کروں گا کہ انسان جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی کا تقریباً کوئی 65 to 70% آپ کو پتہ ہے وہ پانی پر بیس کرتا ہے. اور جو آپ کی یہ جو ارتھ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، کرہ ارض جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آلموسٹ 70% پانی پر بیس کرتا ہے، جس میں سمندر بھی ہیں، جس کے اندر دریا بھی ہیں، جس کے اندر چشمے بھی ہیں، جس کے اندر نہریں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، یعنی گلیشیئرز بھی ہیں، یو نیم اٹ. آپ بات کرتے چلے جائیں. اور اگین وہی بات، انسان کی عقل محدود ہے، یہ صرف قیاس پر مبنی ہے، کیلکولیشنز ہیں. یعنی سوچئے کہ جس کا عرش پانی پر ہو، ذرا سوچئے جس کا تخت پانی پر ہو،
آپ سوچئے سر مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ اس پانی کی آپ سوچیں کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں اس کے چشمے روا کیے. سنتے جائیے قرآن کو. فرماتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں, پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے, پھر پکنے کے بعد اسے زرد دیکھتا ہے, پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 21. بات یہ ہے ناظرین, اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ہم یقیناً ان نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہیومن باڈی ہے نا 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ کی جو ہیومن باڈی ہے, اس ہیومن باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ 65 to 70% پانی پر بیس کیا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کا جو دماغ ہے, صرف اس برین کو لے لیجیے, جو آپ کا برین ہے نا, جس برین پر انسان کو بڑا ناز ہے, یہ 85% پانی ہے, پانی. لیکن یہ جو 85% پانی ہے یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے, پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. سارا معاملہ اس دماغ کا ہے. جس کا دماغ چلتا ہے وہ سب کچھ چلا رہا ہوتا ہے, اور جس کا دماغ فارغ ہوتا ہے ویسے فارغ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو گردے ہیں آپ کے, وہ گردے 80% آپ کے جو ہیں پانی پر بیس کرتے ہیں. جو آپ کا ہارٹ ہے, یہ جو ہارٹ ہے, یہ جو پمپنگ مشین ہے, اس میں تقریباً 80% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. اسی طرح سے جو آپ کے پھیپھڑے, آپ کے لنگز ہیں, جو ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے, اور سانس رک جائے تو انسان ڈھیر ہو جاتا ہے, 80% وہ پانی کے اوپر بیس کرتے ہیں. آپ کا لیور 75% پانی کے اوپر بیس کرتا ہے. آپ کی جو اسکن ہے, جس اسکن میں انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میری بڑی اچھی جلد ہے صاحب, اور کیا حسین جلد ہے, میری چمکدار جلد ہے. قبر میں اترے گا, کیڑے کھائیں گے, اور کیڑے جو ہیں اپنی خوراک اس جلد کو بنائیں گے. یہ جلد بھی جو ہے 75% پانی کے اوپر بیس کرتی ہے. اسی طرح سے جو آپ کے مسلز ہیں, بڑے انسان مسل دکھاتا ہے نا اپنے, جی وہ, اور مسلز کئی حوالوں سے دکھاتا ہے انسان. پیسوں کے بھی مسلز دکھاتا ہے, طاقت اور کرسی کے بھی مسلز دکھاتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. پوزیشن کے بھی مسلز دکھاتا ہے, پی آر کے بھی مسلز دکھاتا ہے, سیاسی قوت کے بھی مسلز دکھاتا ہے, مذہبی قوت کے بھی بڑے مسلز دکھاتا ہے. تو یہ جو مسلز ہیں انسان کے, یہ 76% آلموسٹ جو ہیں پانی کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور جو ہڈیاں ہمارے جسم کے اندر ہیں, یہ تقریباً 25% آپ کو پتہ ہے پانی کے اوپر بیس کرتی ہیں. اور یہ جو دانت, جس دانت سے چباتے ہیں, یہ 10% پانی کے اوپر بیس کرتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا خون ہے, جو بلڈ گردش کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر, تقریباً 83% جو ہے وہ پانی کے اوپر بیس کرتا ہے. اب آپ سوچئے, پانی ہے جو زندگی ہے, اور پانی کو ہم نے پاکستان کے اندر مکمل طور پہ فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کی اس حوالے سے, کوئی دور دور تک ویژن نہیں ہے اس حوالے سے. جتنی شارٹیج پاکستان میں پانی کے حوالے سے ہو رہی ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, خدا نخواستہ آگے صورتحال مزید اس سے زیادہ بگڑے گی. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ تو ویسے ہی صاف پانی ہمیں نہیں ملتا, اور جو ملتا ہے وہ بھی شارٹیج اس کی اتنی ہو چکی ہے. اب تو ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس لگ چکا ہے. واٹر ٹیکس ہم لیتے ہیں, لیکن اس انداز سے ہمیں پانی نہ پیور پانی ملتا ہے, نہ وافر مقدار میں ملتا ہے. اس میں بھی گفتگو کریں گے. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں. ہماری جو بیشتر تکالیف ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ناکافی غذا کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ناکافی پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آج بڑا زبردست اویئرنیس کا پروگرام اس اعتبار سے کہ گفتگو ہوگی, آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے, اور آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ پانی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے.